अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर नियाज खोसा सीरीज़ की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी इसी वक्त सही मायनों में चलती है जब दोनों में मुकम्मल ज़हनी हमाहंगी हो, वरना। खैर, उस दिन मैं थाने में बैठा हुआ था कि अचानक सिपाही अनवर ने आकर इतला दी, सर, मेन बाजार में वाक़ एक प्राइवेट बैंक में डकैती और कत्ल की वारदात हो गई है। बैंक से दो बंदे इतला लेकर आए हैं। मैंने इन्हें अपने कमरे में बुला लिया। ये दोनों बैंक में मुलाजिम थे। एक की उम्र 30 साल के करीब होगी। उसने बालों को खूब तेल लगाकर गोया अपने सर पर चिपकाया हुआ था। रंग उसका गंदमी था। दूसरा बंदा अधेड़ उम्र था, सेहत अच्छी थी और हाथ पैर मजबूत थे। दोनों शक्ल से बेइंतहा घबराए हुए लगते थे। उन्होंने बताया कि 1 घंटे पहले दो डाकू, जिनको पहले पहचाना नहीं गया क्योंकि उन्होंने मौसम के लिहाज से गर्म चादरें ओढ़ी हुई थीं, बैंक में दाखिल हुए। अचानक उन्होंने कैशियर के पास पहुंचकर चादरों से हाथ निकाले। इनमें रिवॉल्वर दबे हुए थे। एक ने कैशियर से कहा, सारे पैसे निकालकर मेज पर रख दो। दूसरे ने बाकी लोगों की तरफ रिवॉल्वर तानते हुए कहा, अगर किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो। फिर इसने एक हवाई फायर किया था। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था। कैशियर, जिसका नाम तारिक था, उसने सारा कैश निकालकर मेज पर रख दिया। डाकू ने पता नहीं कहां से एक थैला निकाला और सारा कैश उसमें डाल लिया। फिर उसने अचानक कैशियर के सीने में गोली उतार दी। डाकू बैंक का अकबी दरवाज़ा खोलकर फरार हो गए। ये दरवाज़ा एक गली में खुलता था जहां शाज़ो नादिर ही कोई बंदा नजर आता था। लगता था कि डाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। इनमें से कुछ बातें हमें बैंक में जाकर तफ्तीश करना पर पता चली थीं, जहां मैं और सिपाही अनवर गए थे। एक सवाल का जवाब कोई भी न दे सका कि जब कैशियर तारिक ने सारा कैश डाकुओं के हवाले कर दिया था तो फिर उन्होंने उसे गोली क्यों मारी। मैंने जब तारिक का, जो कि इस वक्त तक एक लाश में तब्दील हो चुका था, मुआयना किया तो मुझे पता चला कि गोली उसके दिल में लगी है, जिसने आनन फानन इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। बहरहाल, जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल रवाना कर दी थी। मैंने गार्ड के मुतालिक इस्तफसार किया तो पता चला कि गार्ड इस वक्त अपनी गन रखकर ज़रूरत के तहत वॉशरूम में गया हुआ था। एक डाकू ने सबसे पहले उसकी गन पर कब्जा किया था और कैशियर के पास पहुंचकर उसने गन उसके सामने पड़ी हुई मेज के साथ टिका दी थी। ये सब बातें मुझे एक ज़रा दिलेर किस्म के शख्स ने बताई थीं। मैं इसे एक तरफ ले गया था और सवालों जवाब किए थे। उसने एक बात ये भी कही थी, थानेदार साहब, मेरे दिल ने कहा था कि मैं डाकुओं के साथ भिड़ जाऊं, लेकिन फिर दिमाग ने कहा कि मुफ्त में जान गंवाने का क्या फ़ायदा। बहरहाल, कुछ तफसीलात लेकर मैं थाने में वापस आ गया। यहाँ एक बात की वजाहत कर दूं कि गार्ड से जब हमने सवालों जवाब किए तो वो अचानक बेहोश हो गया था। मैंने अनवर के साथ उसे करीबी सरकारी अस्पताल भेज दिया था। बात तो हैरानगी वाली थी। अगर वो इतने ही कमज़ोर दिल का मालिक था तो उसे गार्ड रखना ही नहीं चाहिए था। अब अंदर खाने क्या मामला था, क्या कहानी थी, ये तो फिलफौर मालूम नहीं हो सकता था। मैंने अपनी सीट संभालते ही ऑफिस बॉय को बुलाकर कांस्टेबल वजीर के मुतालिक इस्तफसार किया था। कुछ देर के बाद कांस्टेबल मेरे सामने था। मैंने इसे बैंक में डकैती के मुतालिक सब कुछ बताया था। सर, ये बात तो वाकई हैरानगी वाली है कि जब डाकुओं ने अपना मकसद हासिल कर लिया था तो भी कैशियर को गोली मारने की क्या ज़रूरत थी। और गार्ड के रवैये पर भी एक सवालिया निशान है। कांस्टेबल वजीर ने सोच में डूबी हुई आवाज़ में कहा, यही सवाल तो मेरे जहन में भी खलबली मचाए हुए है और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। यस सर, हुक्म। एक बात और भी है वजीर, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो कौन सी सर? कैशियर के घर वालों की तरफ से अभी कुछ सामने नहीं आया। क्या मतलब? उसने हैरान निगाहों से मेरी तरफ देखा। बिल्कुल, बैंक में भी कोई नहीं आया था और अभी तक थाने में भी कोई नहीं आया। सर, ये तो वाकई अचंभे वाली बात है। तुम सिपाही कदीर को साथ ले जाओ और उसके घर जाकर पता करो कि मामला क्या है। फिर मैंने इसे कैशियर तारिक का पता बताया था और वो अपने मिशन पर चला गया था। यहाँ एक दो बातों की वजाहत कर दूं, सिपाही अनवर तो गार्ड के साथ अस्पताल चला गया था क्योंकि ये मामला अचानक हुआ था।
یہ بات تو پہلے ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے بینک سے ٹیلی فون کر کے سپاہی نواز کو بلانا پڑا تھا، جو لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گیا تھا۔ ہمارے تھانے سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک فلور مل تھی، وہاں نزدیکی فیملی کوارٹر اور اکیلے رہنے والے مردوں کے لیے ایک ایک کمرے کے کوارٹر تھے۔ مقتول طارق کا جو پتہ ہمیں بینک سے ملا تھا وہ انہی کوارٹروں میں سے ایک کا تھا۔ 3 گھنٹے بعد کانسٹیبل وزیر واپس آیا، لیکن وہ اکیلا واپس نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ ایک درمیانے جسم کا 24 سالہ جوان بھی تھا۔ یہ مقتول کا روم میٹ تھا۔ جوان کی آنکھیں اسے ایک ذہین اور وفادار انسان کے روپ میں پیش کر رہی تھیں۔ کانسٹیبل وزیر کو باہر بھیج کر میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے اس کے ذہن سے تھانے کا خوف دور کرنے کے لیے ہلکی پھلکی گفتگو سے آغاز کیا۔ جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ جناب وکیل۔ اچھا، تو تم وکیل ہو؟ بس تھانے دار صاحب، نام کا وکیل ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں پتہ تو چل چکا ہوگا کہ تمہارے روم میٹ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ جی۔ اچانک وہ اداس ہو گیا۔ تم طارق کے متعلق جو جانتے ہو وہ میرے علم میں لے آؤ۔ تھانے دار صاحب، طارق نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ چند لمحے وہ دیوار پر لگی بابا قوم کی تصویر کو دیکھتا رہا، شاید ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا، اور پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، طارق ایک شریف اور مظلوم انسان تھا۔ ہم دونوں کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے، بلکہ آپ ہمیں پڑوسی سمجھ لیں۔ طارق کی ماں اسے 10 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے کر اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ باپ نے اسے پالا پوسا، اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ایک دفعہ ماں نے اس کی کسی بات پر خوش ہو کر اسے دعا دی تھی کہ جا بچہ، ہمیشہ دولت میں کھیلو۔ وہ واقعی دولت میں کھیل رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ لاکھوں روپے اس کے ہاتھوں سے گزر رہے تھے۔ تھانے دار صاحب، دعائیں تو ایسے بھی قبول ہوتی ہیں، پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ باپ جتنا بھی خیال کرے، پیار کرے، ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے دل میں تشنگی تو تھی۔ اگر اس کی اگلی زندگی ٹھیک گزرتی تو شاید وہ اتنا دکھی نہ ہوتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتا۔ میں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی پلکیں بھیگ چکی ہیں۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ بتانا ابھی مناسب نہیں، لیکن چند سوال جواب آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ وکیل، تمہارے خیال میں ڈاکوؤں نے کیشیئر طارق کو گولی کیوں ماری، جبکہ بینک میں موجود گواہوں کے بیانات سے یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ اس نے تو سارا کیس ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا تھا؟ میں اس کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے طارق نے دونوں یا کسی ایک ڈاکو کو پہچان لیا ہو۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ نکتہ تو تم نے وکیلوں والا نکالا ہے۔ بہرحال یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بات تمہارے ذہن میں آ رہی ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ خود سمجھدار ہیں، میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب کہنے سننے کو کچھ رہا نہیں تھا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ گاؤں طارق کی بیوی کو اطلاع دینے جا رہا تھا۔ جی ہاں، طارق کی بیوی گاؤں میں اپنے سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش آنے تک لاش لینے کوئی نہ کوئی آ جائے۔ پھر ہوا یہ کہ لاش، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور مقتول کا باپ کرامت ایک ہی وقت میں آ گئے، اور میں کافی الجھنوں سے بچ گیا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش کرامت کے حوالے کر دی، جو 2 بندوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ گاؤں کا پتہ تو میرے پاس آ ہی گیا تھا۔ میں نے کرامت سے کہا کہ میں 2-3 دنوں کے بعد تمہارے گاؤں آؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال ہیں، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، اور اپنی سوالیہ آنکھیں میرے ذہن میں نقش کر گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ گولی نے دل کے پرخچے اڑا دیے تھے، اور چند لمحوں میں ہی طارق اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ جب اس قسم کی واردات ہوتی ہے تو لا محالہ ہمارے ذہن میں ایک تو بدماشوں کا خیال آتا ہے، اور دوسرے پیشہ ور ڈاکوؤں کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ان دنوں پیشہ ور ڈاکوؤں کا کوئی گروہ ہماری لسٹ پر نہیں تھا، پھر لے دے کے بدماش ہی رہ جاتے تھے، اس لیے میں نے انہیں ہی تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بے گناہوں پر تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن یہ بہت ڈھیٹ، جھوٹے اور اپنی دھن کے پکے ہوتے تھے۔ سپاہی قدیر ان کے متعلق کہتا تھا کہ سر،
चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। सिर्फ शाम तक थाने में काफी रौनक हो गई। सिपाही अनवर और कदीर ने आकर मुझे इनके मुतालिक बताया कि कौन कौन आया है और कौन गैर हाजिर है। ऐसी वारदात के बाद हमें गैर हाजिरों पर बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि हमने उनको पाबंद किया होता था कि वो थाने में बताए बगैर कहीं ना जाएं, लेकिन वो कभी कभी हेरा फेरी कर जाते थे। बहरहाल मैं आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया और रात भर के लिए बदमाशों को रात वाले अमले के हवाले कर गया और उनको ये ताकीद कर गया कि खत जरा खोला रखें। खैर, ये तो आपको पता ही है कि पुलिस वालों का खत इतना भी हौला नहीं होता। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो रिपोर्ट देने शबीना ड्यूटी वाला एएसआई शाहिद आया। यहाँ ये बात भी बताते चलूं कि एएसआई अपराध आजकल किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में मसरूफ था। शाहिद, क्या नतीजा निकला? क्या कोई पास भी हुआ या सारे नालायक ही निकले? सर, ये इतने भी नालायक साबित नहीं हुए। वो जरा रुका तो मैं हमतन गोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? सर, इनमें से 3 ने छोटी मोटी वारदातों का इकरार कर लिया है। अच्छा, कौन सी वारदातें भाई? सर, नादिर ये बात माना है कि उसने चाकू दिखाकर कुछ दिन पहले एक सेठ को लूट लिया था, जबकि शराफत और साजिद ने इकरार किया कि उन्होंने मार कुटाई में 2 बंदों को जख्मी कर दिया था। आप हैरान हो रहे होंगे कि बात तो बैंक डकैती और कैशियर के कत्ल की थी। ये क्या नया चरगा क्या मायने रखता है? तो जनाब, आपकी ये हैरत रफ़े कर देते हैं। दरअसल जब इस किस्म की वारदात की हम बस्ताबे बदमाशों से तफ्तीश करते थे तो इनको बगैर तकल्लुफ़ रखे यही कहते थे कि तुम ही इस वारदात में मुलव्विस हो। इस तरह वो अगर वारदात में मुलव्विस नहीं भी होते थे तो अपनी छोटी मोटी वारदातों का इकरार ज़रूर कर लिया करते थे। अगर इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी तो हम इनको सख्त सुस्त कह के छोड़ देते थे। ये हमारी मजबूरी होती थी और हमारी इस मजबूरी को वो समझते थे, लेकिन हम इतने भी मजबूर नहीं होते थे। हम किसी न किसी तरह इनको इस्तेमाल कर ही लेते थे। मैंने अपने कमरे में बुला लिया और साथ ही कांस्टेबल वजीर और सिपाही कदीर को भी उसके दाएं बाएं खड़ा कर दिया। मेरे सामने कागज पर गैर हाजिर बस्ताबे बदमाशों के नाम लिखे हुए थे। ये नसीर उर्फ नसीरू, लियाकत उर्फ चंदू और रफीक उर्फ फीका थे। मैंने नादिर की मक्काराना आंखों में देखते हुए कहा, देखो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जनाब, माई बाप इन दिनों जरा कड़की थी, इसलिए सेठ को डोज देनी पड़ी थी। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जलकुकड़ी की औलाद, तुम किसी काबिल रहोगे तो कुछ करोगे ना? सिपाही कदीर ने उसके कंधे पर एक धूल जमाते हुए जरा सख्त लहजे में कहा। हाय, मैं मर गया। जनाब, आप इन्हें रोकें। इनका हाथ तो इनसे भी भारी है जिन्होंने रात तुम्हारी खातिर तवाज़ु की थी। मैंने चुपते हुए लहजे में इसका अधूरा फिक्रा पूरा कर दिया। वो भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। जानता था कि अगर उसने ज़्यादा ज़बान खोलने की कोशिश की तो हम इसे मुर्गा बनाकर 8-10 ईंटें उसकी पीठ पर रख देंगे। हालांकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो इसे तफ्तीश की भट्टी में डालकर नरम करना चाहते थे ताकि जिस तरफ चाहें मोड़ सकें, और इस वक्त वो हमारी हस्बे मंशा नरम हो चुका था। नादिर, तुम्हारी सिर्फ एक ही सूरत में जान छूट सकती है कि तुम हमें नसीरू, चंदा और फीका का पता बता दो। मैंने इसको खूंखार नजरों से देखते हुए कहा। क्या मतलब जनाब, आपके पास इनका पता नहीं है? उसने मासूमियत से कहा। और बेवकूफ़, अगर वो अपने मौजूदा पते पर होते तो रात को तुम्हारे साथ दावत ना उड़ा रहे होते। जनाब, आप बिल्कुल फिक्र फाका ना करें, मैं बहुत जल्द आपको इनके मुतालिक बता दूंगा। आप सिर्फ मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। नादिर ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैंने इसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा। अब मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी सी पूरी कोशिश करेगा। वैसे मुझे सिर्फ शक था और इन पर गुस्सा भी, क्योंकि वो थाने में बताए बगैर गायब थे। नादिर ने 3 दिन मांगे थे, लेकिन इस दौरान हम हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते थे। हर तरफ तफ्तीश के घोड़े दौड़ाए थे। अगले दिन मैं कांस्टेबल वजीर को लेकर मकतूल के गांव की तरफ रवाना हो गया। वहां के थाने में बताना ज़रूरी था। वहां के थानेदार चौधरी लहरा सिप ने अपना एक कांस्टेबल भी हमारे साथ कर दिया था। पता मुझे वकील समझा गया था। जो घर हमारी मंजिल था वो खुला खुला घर था। सहन में जामन आलू बुखारे के दरख्त लगे हुए थे।
حجرہ ٹائپ بیٹھک پہ مقتول کے باپ نے ہمیں بٹھایا اور ہمارے منع کرنے کے باوجود چائے وغیرہ لے آیا۔ ہم چائے وغیرہ پینے کے بعد اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ ہاں تو کرامت صاحب، جس دن آپ میرے پاس تھانے میں اپنے بیٹے کی لاش لینے آئے تھے، اس دن میں نے آپ کی آنکھوں میں کچھ سوال پڑھ لیے تھے۔ اس وقت دیکھیں، میں خود چل کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ کھل کے میرے ساتھ بات کریں اور چھوٹی سی چھوٹی بات بھی میرے گوش گزار کر دیں۔ تھانے دار صاحب، میں تو سراپا سوال ہوں۔ میں نے طارق کو ماں اور باپ کا پیار دینے کی کوشش کی تھی، اس کی خاطر میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا میں نے اسے وہاں پہنچا دیا، اس کی خوشی میں خوش تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ طارق نے سب کچھ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے اسے مارا۔ کیوں مارا انہوں نے؟ ظلم کی یہ داستان کیوں رقم کی؟ ان کو ذرا ترس نہ آیا؟ وہ ایک دکھی باپ تھا، اس کا جوان جہان بیٹا اس سے چھن گیا تھا۔ میں نے اسے بولنے دیا، دل کا دکھ پانی بن کر اس کی آنکھوں سے رواں ہو گیا تھا۔ یہ پانی بھی عجیب شے ہے، اگر آنکھوں سے رواں نہ ہو تو انسان کا دل پھٹ جائے۔ جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو میں نے اس دکھی باپ کے زخمی اور زخموں سے چور چور دل پر ہمدردی کے پھائے رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں کرامت صاحب، میں ایک تھانے دار ہونے کے علاوہ انسان بھی ہوں۔ مجھے آپ کے دکھ کا پورا احساس ہے۔ میں آپ کے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے قاتلوں کو ضرور قانون کے کٹہرے میں لا کر دم لوں گا، انشاءاللہ۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں دکھ، غم اور تشکر شامل تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ بوجھل دل سے بولا، تھانے دار صاحب، ڈاکو تو بینک لوٹنے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ اس معاملے کو کسی اور رنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، آپ کے خیال میں وہ رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، البتہ مجھے محسوس یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکو کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ اس کی بات بالکل صحیح تھی، لیکن میں خود کلیئر نہیں تھا۔ کوئی نہ کوئی بات تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی۔ خیر، اسے آپ میری چھٹی حس کا کرشمہ کہہ لیں یا تھانے دارانہ حس کا کمال سمجھ لیں، بہرحال جو بھی تھا اسے ابھی کوئی معنی نہیں پہنائے جا سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بہو کو بھیج دے۔ جناب، وہ تو سکتے کی حالت میں ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سچ ہے تھانے دار صاحب، جب سے اس کو پتہ چلا کہ اس کے خاوند کو بینک ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے مار دیا ہے، اس وقت سے وہ سکتے کی حالت میں ہے۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا کرامت صاحب، دراصل میں نے اس سے چند باتیں کرنی تھیں۔ جناب، فی الحال تو یہ ممکن نہیں رہا، کرامت نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال جو پلان ہم لے کر آئے تھے وہ فیل ہو گیا تھا۔ واپسی میں ہم نے طارق کی بیوہ فردوس کو اسپتال میں جا کر دیکھا تھا۔ اس کا علاج کرنے والی لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فردوس کی کیفیت کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک ایسی رہے گی۔ ہم مختلف ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں۔ وکیل نے جو باتیں بتائی تھیں ہم نے ان کی تصدیق فردوس سے کرنی تھی، لیکن یہاں تو حالات ہی اور تھے۔ تھانے واپس آ کر میں نے سپاہی نواز سے کہا کہ وہ اسپتال جا کر گارڈ کو دیکھ کر آئے۔ وہاں اس کی نگرانی کے لیے سپاہی انور موجود تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں سے سپاہی نواز کا فون آیا کہ گارڈ کی حالت اب کافی حد تک ٹھیک ہے اور وہ بیان دینے کے قابل ہے۔ میں نے محرر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ گارڈ، جس کا نام عبدالقیوم معلوم ہوا، مجھے دیکھتے ہی پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دلاسے دی ہے کیونکہ اس کی بیماری کے پیش نظر وقت کا یہی تقاضا تھا۔ اس نے اٹک اٹک کر جو بیان محرر کو لکھوایا وہ اسی کی زبانی سناتا ہوں میں۔ تھانے دار صاحب، ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم فلاں بینک میں سیکورٹی گارڈ ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ چند لمحات سوچنے کے بعد بولا، تو پھر ہمارا ایک کام کرو۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میں اس بندے کو جانتا تک نہیں اور یہ مجھ سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ پھر جب اس نے مجھے کام بتایا تو میں پریشان ہو گیا اور اس وقت تو میں تھر تھر کانپنے لگا جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ہم نے بینک میں ڈاکہ ڈالنا ہے اور ڈاکہ تو ہر صورت میں ڈالنا ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو سب سے پہلے ہم تمہیں شوٹ کریں گے
اس کے بعد اپنا کام کریں گے، اور اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تمہارے بچے کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر تم نے ہمارا کام کر دیا تو تمہیں ہم 5,000 روپے دیں گے، بولو منظور ہے کیا؟ میں خوف اور لالچ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ٹائم بتایا تھا کہ اس وقت تم باتھ روم میں چلے جانا۔ آپ نے اندازہ تو ضرور لگا لیا ہوگا کہ واردات کرنے والے کتنے اناڑی تھے۔ اس قسم کی بچگانہ باتیں اور حرکتیں پیشہ ور ڈاکو کسی صورت میں نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے عبدالقیوم کی نگرانی کرنے والے سپاہی کو ایک طرف لے جا کر خصوصی ہدایات دیں کہ کوئی شخص بھی اس سے ملنے نہ پائے، اس پر کڑی نظر رکھے۔ اس کے علاوہ میں نے سیکورٹی گارڈ سے اس شخص کا حلیہ پوچھا تھا جو اس کو ملا تھا۔ محرر نے علیحدہ کاغذ پر حلیہ نوٹ کر لیا تھا۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے سپاہی عبدالقدیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یس سر، اس نے مجھے سلوٹ جھاڑتے ہوئے کہا، یہ کاغذ لے کر جاؤ اور اس کے اوپر جو حلیہ لکھا ہوا ہے اس کا خاکہ بنوا کر لے کر آؤ۔ ویسے حلیہ نے مجھے چونکا دیا تھا، اسے پتا تھا کہ اس نے کس سے خاکہ بنوانا ہے۔ اپنی کسی تفتیشی کہانی میں نے اس شخص کا ذکر کیا ہے۔ بہرطور شام کو سپاہی قدیر خاکہ بنوا کر لے آیا۔ خاکہ دیکھ کر میں اچھل پڑا اور مجھے پتا چلا کہ میں چونکا کیوں تھا۔ یہ خاکہ تو نادر کا تھا۔ جی ہاں، وہی نادر جس نے کسی سیٹ کو لوٹنے کا اعتراف کیا تھا اور جس نے 3 دن میں مفرور بستہ بے بدماشوں کو ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا کہ نظر آ رہا تھا۔ یہ تو جلیبی کی طرح لگ رہا تھا اور لگتا تھا اس نے مجھے ابھی جلیبی کی طرح مزید بل دینے ہیں، میرے دماغ کی چولیں ہلانی ہیں، اور میرے اندیشے، وسوسے اور خیالات حقیقت کا روپ دھار کر اس وقت سامنے آ گئے جب میں دوسری صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ لاری اڈے کے پچھواڑے کسی شخص کی لاش پڑی ہے۔ یہ لاش نادر کی تھی۔ میں نے موقع پر جا کر لاش کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ کانسٹیبل وزیر اور سپاہی قدیر بھی تھے۔ ظاہر ہے میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی تھی۔ کانسٹیبل وزیر کو لاش کے ساتھ بھیج کر میں سپاہی قدیر کو لے کر لاری اڈے پر آ کر لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن آدھے گھنٹے کی مغز کھپائی کے بعد بھی کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ کوئی بھی نہ بتا سکا کہ نادر کی لاش کوئی کب اور کس طرح لاری اڈے کے پچھواڑے پھینک گیا۔ البتہ ہمیں وہاں سے، یعنی کہ لاش کے نیچے سے، چاندی کی ایک انگوٹھی ملی تھی جس میں کوئی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا۔ پتھر کا نام تو مجھے یاد نہیں رہا۔ بہرحال یہ ایک اہم سراغ تھا۔ زیادہ امکان اسی چیز کا تھا کہ جس نے وہاں لاش پھینکی تھی، اس کی انگلی سے یہ انگوٹھی گری ہوگی۔ ابھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ جب میں تھانے میں واپس آیا تو اے ایس آئی ابرار میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کورٹ سے فارغ ہو کر آ گیا تھا۔ سر، مجھے پتا چلا ہے کہ لاری اڈے کے پچھواڑے نادر کی لاش ملی ہے۔ تمہیں ٹھیک پتا چلا ہے، لیکن ابھی تمہیں یہ پتا چلانا ہے کہ نادر کو آخر مارا کس نے ہے۔ مخبروں کو متحرک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کیس تو شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہی ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اسے اس کیس کی اب تک ہونے والی تفتیش سے آگاہ کرنے کے بعد نادر کی لاش کے نیچے سے ملنے والی انگوٹھی اس کے حوالے کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں میز پر رکھے ہوئے کاغذات کو نمٹانے میں لگ گیا تھا۔ اس دن اس کیس کے سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اگلے دن نادر کی پوسٹ مارٹم سنسنی خیز رپورٹ آ چکی تھی جو کہ یہ کہانی سنا رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق نادر کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے معدے میں زہریلی شراب کی وافر مقدار پائی گئی تھی۔ نادر کو مجرموں نے ایک مہرے کی طرح استعمال کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سارا گھورک دھندا تھا کیا؟ کیا یہ صرف ڈاکہ زنی کی واردات تھی یا اس کے اندر کوئی اور کہانی پوشیدہ تھی؟ سب سے بڑا جو سوال بچھو کی طرح میرے دماغ پر ڈنک مار رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر ڈاکوؤں نے کیشیئر طارق کو مارا کیوں؟ کیا وہ مجرموں کو واقعی پہچان گیا تھا؟ یہ کیس صحیح معنوں میں میرے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہا تھا۔
वैसे मेरा तजुर्बा ये कह रहा था कि मुजरिम अनाड़ी हैं। उन्होंने हिमाकतें करके अपना अनाड़ीपन जाहिर किया था। इधर मैं तारिक की बेवा की पल पल की रिपोर्ट ले रहा था। जिस जिस अस्पताल में उसका इलाज हो रहा था वहाँ मेरा टेलीफोनिक राब्ता था। इसका सख्ता तो टूट चुका था, लेकिन वो किसी को पहचानती नहीं थी। मैंने अगले दिन सिपाही कदीर को साथ लिया और अस्पताल में पहुंच गया। मैं इसे एक अलहदा कमरे में ले गया। सिपाही कदीर को मैंने कमरे के बाहर ही ठहरने के लिए कहा। मैंने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। वो टुकुर टुकुर मुझे देखने लगी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमको डॉक्टरों ने पागल डिक्लेयर कर दिया है। अब तुम्हारा अगला ठिकाना पागल खाना है। वहाँ पागलों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता है। ये मसलहत के पर्दे में लिपटा हुआ वो झूठ था जिससे मैं इसकी मौजूदा कैफियत से आगाही हासिल करना चाहता था। कभी कभी ऐसे हरबे हमें इस्तेमाल करने पड़ते थे। हालांकि किसी डॉक्टर ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मैं पागल नहीं हूँ, डॉक्टर झूठ बोलते हैं। वो चीख उठी। अच्छा, मैं हंस पड़ा। चंद लम्हे दुस्तीदा निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? दरअसल थानेदार साहब, मैं मुजरिम हूँ, लेकिन आपके कानून में मेरे लिए कोई सजा नहीं है। अगर आप ऐसी बातें ना करते तो। वो खामोश हो गई। तो तुम पागल पागल बनी रहती हो? मैंने उसका अधूरा जुमला मुकम्मल कर दिया। जी हाँ, ज़्यादातर मैं पागल ही बनी रहती हूँ। पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। वो अपने बाल नोचने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, कम से कम मैं तो नहीं चाहता कि तुम ये सब कुछ करो। मैंने उसे नॉर्मल करने के लिए ये कहा। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई थी। इसमें से ज़्यादातर कहानी मुझे मकतूल कैशियर का दोस्त वकील सुना गया था। बाकी कहानी कयास आराइयों पर मुश्तमिल थी। लेकिन यकीन करें, बाद के हालात ने ये साबित कर दिया था कि तकरीबन इसी तरह वकूफ़ पजीर हुआ था। सारी कहानी तो आगे आएगी। यहाँ ये बता देता हूँ कि इसके बाद मैंने डॉक्टरों से कहा था कि इसे अस्पताल से फारिग कर दें। ये भी हकीकत थी कि मैं इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जुर्म काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस नहीं था। इधर थाने में मेरे लिए एक और खुशखबरी मुंतज़िर थी। अभी मुझे अपनी सीट पर बैठे हुए चंद लम्हात ही गुजरे थे कि लियाकत उर्फ चंदा को मेरे सामने पेश कर दिया गया। वो घबराया हुआ था। इसे कांस्टेबल वजीर लेकर आया था। साथ एएसआई अबरार भी था। सर, इसने एक बड़ी हिमाकत की और पकड़ा गया। एएसआई ने लियाकत उर्फ चंदा को घूरते हुए कहा। हिमाकत? मैंने एएसआई की तरफ देखा। जी हाँ सर, ये इस ज्वेलर को मना करने आया था कि वो हमें ये ना बताए कि उसने ये अंगूठी इसी से बनवाई थी, यानी कि नाम जाहिर न करे। इस राज को छुपाने के लिए ये 5,000 रुपये दे रहा था। ओह, क्या इसने बैंक में डकैती का इकरार कर लिया है? बिल्कुल सर। अगर ये इस हिमाकत के बाद भी इकरार न करता तो मैं इसकी खाल उतरवाकर इसमें फुस भरवा देता। बहुत खूब, मैंने एएसआई की हौसला अफजाई करते हुए कहा। इसके साथी कौन है? सर, इन तीनों बल्कि नादिर समेत चारों ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। ओह, मैंने अपने सामने हाजिर लियाकत उर्फ चंदा को खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। चंदा मामू, तुम्हारे बाकी दोनों मांझे कहाँ हैं? उसने मेरे तेवर देखकर अपने दोनों बस्ताबे बदमाश साथियों का ठिकाना बता दिया था, जिनको हमने 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया था। लीजिए, जरा दिल थाम कर बैठ जाएं। अब मैं पर्दा उठाता हूँ कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ था। दरअसल मकतूल तारिक की बीवी शोबाज और हद से ज्यादा फजूल खर्च थी। तारिक अक्सर उसे समझाता बुझाता रहता था कि चादर के अंदर पाँव रखे, लेकिन इस पर किसी बात का असर नहीं होता था। इसका ससुर भी इस बारे में सख्त सुस्त कहता रहता था, लेकिन करती वो अपनी मर्जी की थी। अंजाम से बेखबर वो आगे ही आगे बढ़ती गई। दूसरी तरफ कर्जों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। इस बारे में तारिक हद से ज्यादा परेशान रहता था। वो अपने दुखड़े अपने गांव के पड़ोसी वकील से कहता रहता था। बकौले वकील,
وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ ایسے میں ازدواجی زندگی تلخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب ڈھول گلے میں پڑ جائے تو اسے بجانا ہی پڑتا ہے۔ فردوس اس کی بیوی تھی۔ قرض خواہوں نے سخت لہجے میں طارق سے قرض مانگنا شروع کر دیا تھا۔ نادر طارق کا دوست بنا ہوا تھا۔ ایک دن طارق نے اسے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ بیوی کی وجہ سے قرض چڑھا ہے۔ نادر جس ذہن اور فطرت کا مالک تھا، اس کے متعلق آپ جان ہی چکے ہیں۔ اس نے تاڑ لیا کہ اس وقت طارق موم کی ناک بنا ہوا ہے اور اسے حسب منشا موڑا جا سکتا ہے۔ اس کے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ اس نے طارق سے کہا کہ وہ 2 دن بعد اسے کوئی مشورہ دے سکے گا۔ دراصل وہ اپنے ساتھیوں نصیر عرف نصیرو، لیاقت عرف چندہ اور رفیق عرف فیقے سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد وہ طارق سے ملا اور اسے کہا کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو ہم بینک میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ طارق کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زنگآلود ہو چکی تھیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک ہے کہہ دیا۔ وہ اس سے بے خبر تھا کہ نادر اور اس کے ساتھیوں کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سارا کیش حاصل کرنے کے بعد طارق کو گولی مار دیں گے۔ اس طرح سارا پیسہ ان کا ہوتا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا جس طرح واردات ہوئی اس کے متعلق میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ یہاں صرف اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بینک کے اندر لیاقت عرف چندہ اور رفیق عرف فیقہ گئے تھے۔ نادر اور نصیر بینک کے عقبی دروازے کے باہر ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ اب بات رہ جاتی ہے نادر کی۔ ایک تو نادر نے زیادہ چالاک بنتے ہوئے باقی تینوں کی طرح روپوشی اختیار نہیں کی تھی، اس طرح وہ ہمارے جال میں آ گیا۔ دوسرے اس نے باقی تینوں کے مشورے کے بغیر گارڈ سے ڈیل کی تھی۔ تیسرے باقی تینوں اس کا حصہ خود ہضم کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنے خفیہ ڈیرے پر نادر کو شراب میں زہر ملا کر پلا دیا اور لیاقت عرف چندہ نے راتوں رات اس کی لاش لاری اڈے کے پچھواڑے لا کر پھینک دی۔ وہ اس طرح اپنی انگوٹھی کی صورت میں ہمارے لیے ایک اہم سراغ بھی پھینک گیا تھا۔ اس کے بعد جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لاش کے ساتھ اپنی انگوٹھی بھی پھینک آیا ہے اور یہ بات اسے صبح پتہ چلی تھی، تو اس نے اپنی دانش میں اپنے بچاؤ کے لیے وہ حماقت کر ڈالی جس کا ذکر آ چکا ہے۔ جب ہم نے چاروں سے پوچھا کہ انہوں نے بستہ بے بدمعاش ہوتے ہوئے یہ منصوبہ کیوں بنایا، تو چاروں نے بیک زبان ہو کر کہا، جناب ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک احمقانہ بات تھی۔ دراصل وہ پولیس کو بے وقوف اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے۔ میرے خیال میں وہ احمقوں کا ٹولہ تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں ایک بات اور، ہم نے گارڈ کو بھی حوالہ عدالت کر دیا تھا۔